الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں پہلی بات کیا فرمائی گئی تھی کہ یہ کتاب کس کی اتاری ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ رب العالمین کی کتاب اتاری گئی ہے۔ اور جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، بتاؤ کیا اس زمین میں کچھ چیزوں نے تخلیق کی ہے؟ زمین کا کچھ حصہ کیا انہوں نے بنایا ہے؟ نہیں۔ کیا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، پھر تم ان کو جو ہے وہ معبود کیوں بنا لیتے ہو؟ معبود کون ہوتا ہے؟ معبود تو وہی ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے۔ جو خالق ہے وہی معبود کا حق رکھتا ہے، جو خالق نہیں ہے وہ معبود بننے کا حق نہیں رکھتا۔ تو اس قرآن کے بارے میں اس دور کو دوبارہ اپنے ذہن میں لائیے جس وقت سن 1090 کے آس پاس کا ایریا کا ٹائم، جس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید اذیتیں دی جا رہی تھیں، شب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا۔ اس وقت جس وقت پھر کیا ہوا، حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے، ایک ڈھال تھی جو ختم ہو گئی تھی۔ بنو ہاشم نے بھی اپنے قبیلے نے اپنی برات کا انذار کر دیا، ہم اب نہیں کھڑے ہو سکتے ساتھ۔ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ انہی حالات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے طائف میں، اور طائف سے جو ہے وہ سوچا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بڑا سردار جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو میں اپنی دعوت کا مرکز جو ہے وہ طائف میں جو ہے وہ تبدیل کر دوں گا، لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا۔ انہوں نے نہ صرف مخالفت کی بلکہ آپ کے پیچھے گنڈے لگا دیے جو آپ کو پتھر مارتے رہے۔ اور پھر واپسی پہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا کہ ان کو جو ہے وہ میں بستی اڑ دوں یہ پہاڑ ان کے اوپر؟ فرمایا نہیں ہو سکتا ان کی اولادیں مسلمان ہوں۔ پھر اسی میں جو ہے وہ جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ جو، تو یہ وہ حالات تھے۔ پہلی بات بتا دی گئی اس سورہ مبارکہ میں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کسی چیز کو انہوں نے تخلیق نہیں کیا۔ امن اضلو، اب یہاں پہ بات ہوتی ہے امن، اور کون؟ اضلو افعالوں کے وزن کے اوپر سب سے بڑا کون بڑا گمراہ ہوگا؟ ممن، اس سے جو یدعو وہ پکارے، اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو پکارے سوائے اللہ کے؟ اللہ کے علاوہ جب اللہ کی ساری دلیلیں دے دی گئی، زمین و آسمان کی ملک ثابت کر دی گئی، یہ قرآن کا اتارا جانا اللہ سے ثابت کر دیا گیا، تو پھر اس سے بڑھ کے بیوقوف، اس سے بڑھ کے بے راہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو پکارے؟ من لا یستجیب لہ، وہ جو نہ یستجیبو کس سے ہے؟ استجابت ان سے، اسی سے لفظ اجابتن ہوتا ہے۔ اجابہ لفظ کس سے ہے؟ جیم واو بے، جواب دینا۔ استجابتن جواب دینا، جو سنے اور سن کے جواب دے۔ من لا یستجیب لہ، جو اس کو جواب نہیں دے سکتا، لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب یہ کون ہے جو جواب نہیں دے سکتے؟ ایک تو وہ پتھر، وہ بت، وہ شجر، جب وہ سن ہی نہیں سکتے تو جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ میں یہاں پہ اس پتھر کو کہوں کہ بھائی اسرے جانا کہ مجھے راستہ بتا سکتا ہے یہ کبھی؟ اس درخت کو کہوں کہ ہاں جی میں نے جو ہے وہ یہاں سے نکل کے جو ہے وہ اکبر چوک کی طرف جانا، مجھے راہ بتا دے، وہ بتائے گا؟ اس لیے کہ وہ سن ہی نہیں سکتا۔ جب وہ سن ہی نہیں سکتا تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا۔ ایک تو قسم وہ ہو گئی۔ دوسرے کون ہیں؟ اللہ کے وہ مقرب بندے جو اس دنیا میں وحدانیت کا پرچار کرتے رہے، توحید کا درس دیتے رہے، دنیا میں جو ہے وہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کو اگر یہ بتایا جائے وہاں پہ کہ وہ جو قوم، جس قوم کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں، وہ قوم جو ہے اب اللہ کی بجائے تو آپ سے جو ہے وہ مانگتی ہے، تو ان کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ طیش میں نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ کیا کر رہی، میں تو وحدانیت کا پرچار کرتا رہا، میں توحید کا سبق سکھاتا رہا، اور میں آ گیا ہوں تو یہ لوگ مجھ سے مانگنا شروع ہو گئے۔ ان سے بڑھ کے جاہل کون ہے؟ ان سے بڑھ کے بے راہ کون ہے؟ تیسرے وہ لوگ جو خود بگاڑ کا باعث بنے رہے، جنہوں نے خود جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر لگایا، خود شرک کے جو ہے وہ دکانیں جو ہے وہ چمکائیں، اب وہ چلے گئے ہیں۔
تو ان کو فرشتے یہ تو نہیں بتائیں گے کہ ہاں بھی وہ تمہاری جو سکیم تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے. دیکھیں جو لوگ چلے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، وہ اللہ کے پاس اس حال میں ہیں. جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں تو ہے کہ لوگوں کا سلام، لوگوں کی طرف سے دعائیں ان تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. اور جو مجرم لوگ ہیں، مجرم لوگوں کی، جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کو جو یہاں سے دعائیں پہنچتی ہیں، جو بخشش مانگتے ہیں لوگ، وہ سارا کا سارا اللہ سبحانہ، تاکہ وہ وہاں سے خوش ہوں، وہاں پہ شادہ ہوں کہ ہاں لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں خوشی کی، وہ وہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ 3 کیٹیگری ہیں، ایک بت، پتھر، شجر، یہ چیزیں. دوسرے وہ جو اللہ کے نیک بزرگ تھے. تیسرے وہ جو خود بگاڑ کا سبب بن گئے. اب تینوں میں سے کوئی بھی تمہیں جواب نہیں دے سکتا اس بات کا. روزے قیامت تک پکارتے رہو، مارتے رہو ٹکریں، کوئی جواب نہیں دے گا. وَهُمْ، اور وہ، عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، وہ غفلت میں ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم آدان، وہ ہو جائیں گے ان کے لیے ادا کسے؟ عدوًا سے، دشمن، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے. اب جو توحید کا سبق یہاں پہ سکھاتا رہا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی کہا کہ میں اللہ کا ایک حصہ ہوں. جب ان کو کہا جائے گا کہ لوگ تو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو وہ کہیں گے میں نے کب کہا تھا؟ اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، میں کب ایسی بات کرتا رہا؟ اللہ کے جتنے باقی نیک بزرگ تھے وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ تو انکار کر دیں گے کہ ہم نے کہا کب کہا تھا. اور یہ ان کو پکارا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ شاید یہ ہمیں وہاں پہ عزت دلوا سکیں، شاید یہ وہاں پہ جو ہے وہ ہماری شفاعت کا بندوبست کر سکیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور وہ بنا لیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں اور معبود. کس لیے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو سکیں. اللہ کے مقابلے میں جن کو بناتے ہیں، کاللہ، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا. وَيَكُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے آ کے. یہ کہ کس لیے پکارا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ جی عزت دے دے گا وہ، ایم این اے، ایم پی اے، فلاں ڈی ایس پی، فلاں. کس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں ان کا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو فرمایا کرتے تھے، تم نے کسی سے کام کہنا ہے نا، تمہارا ایک دفعہ ہی کام کہنا ہے، دوسری دفعہ تمہیں صرف اس کو ریمائنڈر دینا ہے. تکیہ نہیں کر لینا کہ اس کے اوپر کسی نے کروانا ہے. تم تیسری دفعہ اس کے پاس چلے جاتے ہو، مطلب یہ کہ تم شرک کے مرتکب ہو، تمہارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، اس بندے پہ چلا گیا ہے. یہ ہے وہ عزت دینا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم ان کو اس لیے پکارتے کہ وہ تمہیں اللہ کے برابر جو ہے وہ عزت دے سکیں گے، تمہارے لیے نوکریوں کا بندوبست کر سکیں گے، تمہارے لیے سب کچھ کر سکیں گے. نہیں، وہ تو ان کی انکار کر دیں گے، ان کے مخالف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ وہاں پہ، کانوا لہم، وہ ہو جائیں گے اعداء، ان کے دشمن، ان کے. کانوا بعبادتہم، اور وہ ہوں گے بعبادتہم، ان کی عبادت سے انکار کرنے والے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، بینات، کھلی کھلی، یہ قرآن کھلا کھلا ہر چیز واضح کر دینے والا، کھلی کھلی آیتیں ہماری پڑھی جاتی ہیں ان پر. قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، للحق، حق کے بارے میں. کس حق کے بارے میں؟ اس قرآن کے بارے میں. لما جاءہم، جب آ چکا ان کے پاس، جب ان کے اوپر اس ہماری روشن آیات، کھلی کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو حق کے بارے میں جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس آ چکا ہوتا ہے. کیا کہتے تھے وہ مشرکین؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. پہلی بات وہ یہ کہا کرتے تھے، ھذا سحر مبین. یا ام یقولون، یا وہ یہ کہتے تھے، ام یقولون افتراہ، افتراہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھڑ لینا. گھڑ لیا ہے، افطرا، اس نے گھڑ لیا. اب اس کے ساتھ اگر ہو کی ضمیر لگ جائے گی، اس نے اس کو گھڑ لیا. کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو جو ہے وہ گھڑ لیا، بنا لیا. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے اس کو. کہہ دیجئے
بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، انفتریتہ، اگر بنا لیا اس کو میں نے، لفظ وہی افطرا ہے، اس کے ساتھ آگے اگر یہاں پہ تے کے اوپر پیش ہے تو تے کیا شو کرتی ہے؟ میں متکلم کے لیے، میں نے اگر اس کو بنا لیا ہے، فلا تملکون، پس نہیں تم کوئی، تملکون ملک سے، ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اختیار رکھنا، نہیں پھر بھی تم کوئی اختیار نہیں رکھتے، اگر میں نے بنا بھی لیا ہے اس کو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پھر تسی میرے اللہ کو جان چھڑا دیں گے ہو؟ کیا اگر اللہ مجھ سے، میں نے یہ کیا ہے، اگر میں نے یہ کیا ہے تو کیا اللہ سے میری جان تم چھڑوا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بما تفیضون، تفیضون لفظ کس سے ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے مشغول ہونا، گفتگو کرنا، یہ زے تفیضون، تو ہم نہیں کہتے وہ فیض پا رہا، مطلب ہے کہ وہ دے سلسلے چ لگایا، تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہو، جو اس کے بارے میں تم مشغول رہتے ہو، وہ خوب جانتا ہے اس کے بارے میں۔ کفا بہ شہیدن، کافی ہے اس کے اوپر، شہیدن گواہ، میرے درمیان، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس غفور الرحیم کو دو معنوں میں جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے کہ جو تم باتیں کرتے ہو نا اس قرآن کے بارے میں، اگر اللہ غفور الرحیم نہ ہوتا تو تمہیں دوسرا سانس تک لینا نصیب نہ ہوتا۔ جو کچھ تم نے جو ہے وہ بکواس کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر بخشش نہ ہوتی، رحم نہ ہوتا تو تمہیں دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہوتا، فوراً سے پہلے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے اوپر عذاب کا جو ہے وہ کوڑا برس جاتا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ تم جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہو، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ بڑا بخشش کرنے والا ہے، ابھی بھی واپس پلٹ آؤ، ابھی بھی جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ تو یہ دونوں معنی جو ہے وہ یہاں پہ لیے جا سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، ما کنتو، نہیں ہوں میں، بدعن، بدعن لفظ کس سے ہے؟ نیا، انوکھا، ہم نہیں کہتے بدت۔ بدت کیا ہوتی ہے کہ دین میں کوئی ایسی چیز لے آنا جس کا کوئی وجود نہ ہو، تو یہ بدعن اسی سے ہی ہے۔ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں کوئی انوکھا، من الرسل، رسولوں میں سے۔ اور لوگوں، کیا میں پہلا رسول آیا ہوں؟ پہلی بات، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رسول جیسا کہ پہلے رسول گزر چکے۔ اور یہی بات مسیح علیہ السلام نے کہی تھی، مال عیسیٰ، مسیح ابن مریم، اور کہا عیسیٰ نہیں ہوں میں اللہ رسول قد خلت من قبل، بلا شبہ اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ تو کیا یہ میں پہلا رسول ہوں؟ کیا تمہیں پہلا نہیں پتا کہ یہاں پہ پیغمبر اور رسول اترتے رہے ہیں؟ تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کیا تھے؟ تو باقی بھی پیغمبر اترتے رہے ہیں۔ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں بدعن، انوکھا، من الرسل، رسولوں میں سے کوئی اور، وما ادری، اور نہیں مجھے ادراک۔ ادراک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درآ، دال رے حمزہ، معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا، آگاہ ہونا، ادراک ہونا۔ اور نہیں ہے مجھے پتا، ما یفعل بہ، کیا وہ کرے گا، بھی ساتھ میرے، ولا بکم، اور ساتھ تمہارے، کہ وہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہاں پہ بات اس حالات کی ہو رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس چپکلش کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ جو تم میری مخالفت کر رہے ہو اور مجھے جو ہے وہ تم اذیتیں دے رہے ہو، زخمی کر رہے ہو، مجھے سازشیں کر رہے ہو، ہلاک کرنے کی سازشیں کر رہے ہو، ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہو، مجھے نہیں پتا ان حالات کا کیا نتیجہ نکلے گا، مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا ہوگا۔ کیونکہ اس سے پہلے اگر یہ بات پتا ہوتی نبیوں کو تو یحییٰ علیہ السلام کا سر نہ اتارا جاتا، شہید نہ کیے جاتے۔ زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، باقی انبیاء کرام کا، مسیح علیہ السلام کے ساتھ اٹھا لیا گیا، اگر یہ سب کچھ ان کو پتا ہوتا تو وہ تو غیب کی خبر نہیں رکھتے۔ اور اسی بارے میں جیسے جو کہا گیا نا کہ اگر یہ میں نے گھڑ لیا ہے، اگر تم یہ کہتے ہو گھڑ لیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقَوَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر تو کہتا کچھ اپنی طرف سے، کوئی اپنی بات کہتا۔ یہ بیسیکلی جو بڑے سخت الفاظ ہیں، یہ سخت الفاظ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہیں، لیکن یہ ان کافروں کو، ان مشرکین کو بتایا جاتا کہ اگر یہ میرا پیغمبر یہ بھی کوئی ایسی بات کہتا
تو پھر کیا کرتے ہیں ہم اس کو؟ لاخذنا منہ بالیمین، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات بناتا، کوئی بات کہتا، تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی رگیں جہاں کاٹ ڈالتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس وقت ان لوگوں کو جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ گھڑ لیا ہے، تم باتیں کرتے ہو، یہ میرا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب تمام جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے، میرا نبی بھی یہ کرتا تو میں کرتا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ بات جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ اور پھر یہاں پہ میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس چپکلش کا، اس جو چل رہا ہے، میں اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، تم اس کے مخالف ہو رہے ہو، اس کا کیا انجام ہوگا مجھے نہیں پتا۔ تبعو، نہیں میں اتباع کرتا۔ اگر ان کے بعد اللہ آ جائے تو یہ ان جو ہے وہ نافیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور نہیں میں اتباع کرتا الا ما یوحا، مگر وہ جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں کھلا کھلا ڈراوا دینے والا، خبردار کر دینے والا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جو ہے وہ کہا، دیکھیے جب کہا گیا کہ اگر میری طرف سے کوئی ایسی بات کہتا، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کر لیتے نبی، ایک صحابی نے جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاء اللہ و ما شئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سخت ہو گیا، تو نے مجھے اللہ کے مقابل لا کھڑا کر دیا، مشیت کس کی؟ ہمیشہ صرف اللہ کی۔ تو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کر رہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے تو پھر یہ ہوتا۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں جو دوسروں کو پکارتے ہیں، میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا کہ کس کس کو پکارا جاتا ہے۔ امن اضل ممن یدعو من دون اللہ ہے، اور اس سے بڑھ کے اور بے راہ کون ہو سکتا ہے، گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارے اللہ کو، پکارے اللہ کے علاوہ، من لا یستجیب لہ، جو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ کبھی کسی نے جواب دیا سوائے اللہ کے؟ اللہ سے باتیں کر کے دیکھیں، اللہ جواب دیتا ہے، اللہ تمہاری سنتا ہے، اللہ رسپونڈ کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل تو کرو کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے مانگ سکو۔ منافقت بھری زندگی ہے ہماری، ہم اس سائڈ پہ جاتے ہی نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جواب نظر نہیں آتا، اللہ جواب نہیں دیتا ہمیں۔ مانگ کے تو دیکھو، اس سے خلوص دل سے تو مانگو، سنسیریٹی کے سے تو مانگو، اللہ کا ہو کے تو دکھاؤ اپنے آپ کو۔ ہم اللہ کے ہیں بھی نہیں، سجدے ہم کسی اور سے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دیتا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے بے راہ کون ہوگا جو پکارے سوائے اللہ کے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتا۔ جب وہ سن ہی نہیں سکتا تو وہ جواب کیا دے گا؟ جو چلے گئے ہیں وہ کیسے جواب دیں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں تک جو دنیا سے ان کے لیے سلامتی اور دعائیں بھیجی جاتی ہیں وہ ضرور پہنچاتا ہے، تاکہ وہ وہاں پہ شاداں ہو جائیں کہ ہاں لوگ میرے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ وہ جیسے بار بار میں حدیث سناتا ہوں کہ ایک شخص کے درجات جو ہے وہ بلند ہو رہے تھے دن بدن، تو پوچھا کس لیے؟ انہوں نے کہا تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے، ان کی پکار سے غافل ہیں، وہ غفلت میں، ان کو نہیں پتا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب جمع کیے جائیں گے انسان، کٹھے کیے جائیں گے جس دن کٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا تمہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری کھلی کھلی روشن آیتیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر وہی نہیں ہے۔ ہم بھی تو انکاری ہیں قرآن کے، ہم بھی قرآن کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں ہم قرآن کی کتنی بات مانتے ہیں۔ انکاری کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ قرآن کی بات نہ ماننا۔ انکار کرنے والے تھے، ہم بھی انکار کرنے والے، ہم بھی نہیں مانتے قرآن کی بات۔ اپنے اوپر کتنا لاگو کیا ہے ہم نے قرآن؟ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں؟ ہمارے سامنے تو معاشرے کا جو بت جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے بیوی بچوں کی شکل میں ایک بت سامنے کھڑا ہوا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اللہ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ لما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس، ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں، یقولون نفتراہ، گھڑ لیا اس نے، اس کو بنا لیا خود ہی اس نے اس کو۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون، اگر چلو میں نے گھڑ بھی لیا، تم کہتے ہو تو ان کو کہہ دو اگر میں نے گھڑ بھی لیا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں نے اللہ کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے بات کہی ہے. اللہ کل کو مجھے سزا دینا چاہے گا تم مجھے چھڑا لو گے؟ تمہیں کوئی اختیار ہے اس بات کا؟ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے تم اس بات کے بارے میں. هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے جو اس کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، جو اس قرآن کے بارے میں تم باتوں میں لگے ہوئے ہو، وہ خوب جانتا ہے اس کو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ. اس قرآن کے بارے میں وہ گواہی، اس کی گواہی کافی ہے کہ میں کس نیت سے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی اتری پیغام پہنچا رہا ہوں، اور تم کس نیت سے اس کا انکار کر رہے ہو. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. اگر اس کی بخشش حاوی نہ ہوتی، اس کا رحم حاوی نہ ہوتا، تو تمہیں دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہوتا. آج بھی باز آ جاؤ، وہ تمہیں معاف کر دے گا. آج بھی جو ہے وہ توبہ کی گھڑی ہے، آج بھی اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نوکھا رسول تو نہیں ہوں. وما آدی کے کہ تم کہو کہ جی یہ نیا رسول آ گیا، ایسا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں. ہزاروں رسول پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے گزر چکے، جن کے تم اپنے آپ کو پیروکار کہلاتے ہو، وہ بھی تو رسول ہی تھے. میں کوئی نوکھا رسول تھی. ما ادری ما یفعل، اور میں نہیں ادراک رکھتا، میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ بھی، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ. اس حالات کے تناظر میں ہے. آخرت کے بارے میں تو فرما دیا گیا تھا وللآخرۃ من الاولیٰ، آپ کی آخرت تو پہلے سے بہت بہتر ہے. آپ کا تو ورفعنا لک ذکرک، آپ کا تو ذکر بلند کر دیا جائے گا. ولسوف یؤتیک، آپ جو اتنا عطا، ولسوف یؤتیک ربک فترضی، ولسوف یؤتیک ربک فترضی، تو تیرا رب اتنا تجھے دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ بات کی باتیں، آخرت کی باتیں، یہ ذہن میں مت لائیے کہ اب یہ کنسپٹ کہا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو، یہ اس حالات کے تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابھی یہاں پہ جو ہے اس چپکش کا انجام کیا نکلے گا. یہ جو ہماری آپس کی جو ہے ہو رہی ہے، میں حق کی بات کر رہا ہوں، تم باطل کی بات کر رہے ہو، اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا، کون جیتے گا، کیسے. پہلے انبیاء کرام شہید بھی ہوئے، انبیاء کرام فتح یاب بھی ہوئے. مجھے نہیں پتا تمہارے اوپر سنگریزوں کی بارش ہوگی، مجھے نہیں پتا تمہارے اوپر جو ہے وہ آسمان جو ہے تمہارے اوپر الٹ دیا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر چاہتا. میں تم کیا کرتا ہوں، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں. انتبعوا، نہیں میں پیروی کرتا الا ما یوحی، میرے پاس تو جو وحی آتی ہے میں تمہیں صرف وہ پہنچاتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. وہ ماشاء اللہ و ما شئت والی بات نہیں ہے. نہیں میں پیروی کرتا مگر جو مجھے اوپر وحی اتری ہے، الیہ طرح میری، وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں کھلا تمہیں ڈر سنا دینے والا. کہ تم اس قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو تمہیں جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، اور آخرت میں بھی جہنم تمہارا مقدر ہے. جہنم تمہارے لیے جو ہے وہ اپنا منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے کہ آ جاؤ. فیصلہ تم نے کرنا ہے. یہ فیصلہ وہ جو تھے وہ کر گئے، جہنمی ہو گئے یا جنتی ہو گئے اس کے اوپر عمل لا کے. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم اس کی بات مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہے، یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے. یہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت ہے. رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ہے. لوگوں اپنے خالق کو پہچانو، اپنی تخلیق کا مقصد پہچانو، اور پھر جس کام کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اس کام کو کرو. اس راہ پہ چلو جس راہ پہ چلنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اپنا راستہ کھوٹا مت کرو، اس راستے کو مت چھوڑ دو. تمہیں انگلی پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے جنت کی طرف. رسول رہبر کی طرف سے، رہبر و رہنما کی شکل میں تمہارے سامنے آئے، لکھ کے تمہیں کتاب میں جو ہے وہ دے دیا گیا. چلنا کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے تمہیں بتا دیا. اس کے باوجود اگر تم اس راہ پہ نہیں چلتے تو پھر گمراہی تمہارے اپنے اوپر ہے، نہ کہ کسی اور کے اوپر ہے. آج پلٹنے کا موقع ہے. آج ہم اس قرآن کو پکڑ لیں. اللہ سے دعا کریں قرآن ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے. ہم اس قرآن کے ساتھ چل پڑیں، ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے. یہی پیغام اللہ کے نیک لوگوں نے جو ہے وہ پہنچایا. آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ اوروں کو بلائے گا، اوروں کو لائے گا، ان سے یہ کام لے گا، اجر بھی وہ پائیں گے. پھر آج موقع ہمارے پاس ہے، جو بھی ایک لفظ سیکھیں وہ ہم آگے پہنچائیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بہت سے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اجتماعی طور پہ دعا کیجیے گا، سب کی اللہ جائز حاجات کو پورا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ جن بہن بھائیوں نے دوستوں نے جو ہے وہ دعا کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو قبول فرما لے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی مغفرت بخشش فرما دے، جن کی مغفرت بخشش ہو چکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کو تابع فرما بنا دے، جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو جو ہے وہ ان کے جوڑے بنا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔